صفحہ نمبر 90 سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہے سلسلہ اسماعیلی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ اسماعیلی، صفحہ نمبر 90۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مورخین عرب نے عرب کی 3 قسمیں کی ہیں۔ عرب کی وہ قدیم قومیں جو بالکل برباد ہو گئیں، مثلا تسمود، جدلس وغیرہ۔ خالص عرب جو قحطان کی اولاد ہیں، مثلا اہل یمن اور انصار۔ اور تیسرا سلسلہ اسماعیلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں آباد ہوئے تو حوالی مکہ میں بنو جرہم آباد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خاندان میں شادی کی۔ اس سے جو اولاد ہوئی وہ عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ اب عرب کا بڑا حصہ اسی خاندان سے ہے۔ پیغمبر اسلام اور خود اسلام کی تاریخ تمام تر اسی اخیر سلسلہ سے وابستہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل ہی کے خاندان سے ہیں، اور جو شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئی وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں ہے ملۃ ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورۃ حج کے اندر ہے یہ، تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب اسی نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا۔ اس کا مرجع بعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا ہے اور بعض نے اللہ تعالیٰ کو، اور یہی صحیح ہے جیسا کہ آیات سے صاف ظاہر ہے۔ لیکن یورپ کے بہت سے متعصب مورخ سرے سے ان حقائق کے منکر ہیں، یعنی نہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل عرب میں آئے، نہ انہوں نے کبھی کعبہ کی بنیاد ڈالی، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ چنانچہ ان مباحث نے مذہبی تعصب کی صورت اختیار کر لی، اس لیے یہ توقع مشکل ہے کہ ہم اس بحث کو اس طرح طے کر سکیں گے کہ استدلال کی بنیاد یورپ کے مسلمات پر رکھی جائے۔ جو واقعات مختلف فی ہیں بہت ہیں، لیکن اصولی امور صرف 2 ہیں جن میں دونوں فریق کا کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتا۔ یہ اصول جس فریق کے موافق طے ہوں، اس کے فرعی جزیات بھی اس کے موافق تسلیم کر لینے چاہئیں۔ اصول مذکورہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل عرب میں آ کر آباد ہوئے یا نہیں۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو قربانی کرنا چاہا تھا یا حضرت اسماعیل کو۔ یہ 2 مسئلے ہیں، اس پر انشاءاللہ ڈسکس ہوگی نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔